اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے خون کھانے کے نقصانات۔ پہلے بیان کیا تھا جیسا کہ مردار کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا ہے، اس کا فلسفہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس طرح ایک جو حرام قرار دیا ہے وہ خون کھانا ہے، اور شیطان پرست لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں، تو یہ خداوند عالم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ اگر اس کو کھایا جائے تو بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ بے شک اس نے تم پر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، تو آج آپ کی خدمت میں خون کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں کون سی بیماریاں پوشیدہ ہیں، کس وجہ سے حرام ہے، اور یہ اگر ہم اس کی علت بیان بھی کریں تو یہ علتیں منحصرہ نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ہو سکتی ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہوں اور بعد میں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیوں اس کو حرام قرار دیا ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْقَسَاوَةَ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دل کو پتھر بنا دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، اور دل کے اندر پتھر دلی اور قساوت قلبی کا سبب بنتا ہے، اس وجہ سے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری علت کیا ہے؟ وَيَسْلُبُ الْفُؤَادَ رَحْمَتَهُ، اور دل سے پیار و محبت کو سلب کر دیتا ہے، اس دل کے اندر کوئی عطوفت محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جو لوگ خون کھاتے ہیں۔ یعفن البدن، اور بدن کو بدبودار بنا دیتا ہے، بدن سے بدبو آتی ہے خون کھانے والے افراد سے۔ ویغیر اللون، چہرے کا رنگ اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ وَأَكْثَرَ مَا يُصِيبُ الْإِنسَانَ الْجُذَامُ يَكُونُ مِنْ أَكْلِ الدَّمِ، کہ اکثر جن لوگوں کو جذام لگتی ہے وہ خون کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ نقصان امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کا اسی خون کے حوالے سے ارشاد ہے، وَأَمَّا الدَّمُ، اور جو خون ہے، فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ، جو خون کھانے والا ہے اس کو ماء اصفر زرداب پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے ایک جگر کی بیماریوں میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے اور استسقاء کی بیماری آ جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ وَيُبْخِرُ الْفَمَ، اور منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے جو لوگ خون کھاتے ہیں۔ وَيُنَتِّنُ الرِّيحَ، اور کیا ہوتا ہے؟ اور ری بدبودار ہو جاتی ہے، اور ہوا اور بعد کیا ہو جاتی ہے؟ بدبودار ہو جاتی ہے۔ وَيُسِيءُ الْخُلُقَ، اور اخلاق برا ہو جاتا ہے انسان کا۔ وَيُورِثُ الْقَلَبَ، اور ایک نہاری بیماری، اور خاص طور پہ یعنی مجنون سے ایک مشابہ بیماری ہے وہ اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ وَالْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ، اور دل میں وہی سختی پیدا ہو جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، رأفت اور رحمت، پیار اور محبت اور عطوفت اور اس طرح کی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کم ہو جاتی ہیں اس کے دل سے، اور اس کی جہاں تک خون کھانے والے کی حالت یہ ہو جاتی ہے، حتی لا یؤمن ان یقتل ولدہ ولا والدیہ، یہاں تک کہ اسے محفوظ نہیں رہتا، یعنی حتی وہ اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے والدین کو قتل کرنے تک بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی اسے نہ اپنا بیٹا محفوظ ہوتا ہے اور نہ اسے اپنے والدین محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ولا یؤمن علی حمیمتہ ولا یؤمن علی من یصحبہ، اور اسے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور جو اس کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی اسے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، یعنی سب اسے وہ ایسا خطرناک انسان ہو جاتا ہے، وہ ایسا خونی انسان ہو جاتا ہے کہ نہ اسے باپ محفوظ ہوتا ہے، نہ اسے بیٹے محفوظ ہوتے ہیں، نہ اسے اس کے رشتہ دار محفوظ ہوتے ہیں، اور نہ اس کے دوست محفوظ ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ خطرناک انسان ہو جاتا ہے خون کھانے والا۔
اس کے علاوہ جو اس کے نقصانات ہیں جدید میڈیکل میں جو اس کی ریسرچ کے ذریعے سے پتہ چلا ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا خون سرکل میں ہوتا ہے تو اس وقت اس خون کے اندر جراثیم بھی ہوتے ہیں، میکروب بھی ہوتے ہیں، اور وائٹ گلوبل سیلز جو ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف لڑتے رہتے ہیں اور دفاع کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جراثیم ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب یہ خون سرکل سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکال لیا جاتا ہے، اس وقت وائٹ گلوبل سیلز وہ بھی مردہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو جراثیم مزید پھیل جاتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام وہ کیا ہے کہ خون کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ بدن کے سمومات، زہریلے مواد اور زائد مواد کو وہ حمل کرتا ہے اور بدن سے ان مواد کو گردوں اور پسینے کے ذریعے سے دفع کرنے کے مقدمات فراہم کرتا ہے۔ بدن کے عام ترین زائد مواد میں سے کیا ایک یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے، کریاٹینین ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے خارج ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض آنتوں کے زہریلے مواد خون کے ذریعے جگر میں جاتے ہیں تاکہ جگر ان کو کیا کرے، معتدل کرے اور ان کو تعدیل میں استعمال قابل ہو جائے۔ تو یہ اتنے زیادہ اس کے اندر وہ مشکلات ہوتی ہیں، اگر ہم اسی خون کو استعمال کریں گے جب یہ خارج ہوگا تو بیماریوں کا سبب یعنی سارے زہریلی مواد وہ ہمارے بدن کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ ہے کہ یہ خطرناک ترین جو چیز ہے وہ منہ کے ذریعے سے خون کھانا ہے، کیونکہ پروٹین ٹوٹنے کی وجہ سے خون میں یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوما کا سبب بن سکتا ہے یہ خون کھانا۔ اس کے علاوہ خون انسان کی غذا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ جو ہیموگلوبن ہیں وہ جو کہ سب گلوبل میں موجود ہوتے ہیں وہ مشکل سے ہضم ہوتے ہیں اور معدہ ان کو تحمل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جب خون لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چونکہ ان میں فیبرین وغیرہ نکل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہضم ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نقصانات تھے خون کھانے کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسفہ احکام کو سمجھیں اور اس کو سمجھتے ہوئے پھر عمل کریں اور دنیا تک اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی خوبصورتی کو پہنچائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔